واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب ان ذلك علی اللہ یسیر۔ دیکھیں بھائی، شرک قوموں کے اندر رائج رہا۔ شرک کی جو وجوہات ہوتی ہیں، یعنی جو چیزیں یا جو ضروریات انسان کو مشرک بناتی ہیں یا اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو پکارتا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے نا، اولاد کا نہ ہونا، مال کاروبار نہ چلنا، اولادیں نہ ہونا، یا صرف بیٹیاں ہوتے رہنا، بیٹے نہ ہونا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دوسرے رستے پر چلاتی ہیں اگر اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو، یعنی اگر اسے ہدایت کے رستے کا علم نہیں ہے، شیطان ایسے بندے کو بہت جلدی جو ہے وہ غلط رستے پر چلا لیتا ہے۔ تو یہاں پر اس دور کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی، یعنی اس دور کے اندر تو یہاں تک چیز موجود تھی کہ لوگ کچھ جنوں سے، کچھ جنات سے اتنا ڈرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کی بلی نہ دی تو یہ ہماری ساری اولاد کو کھا جائیں گے، ختم کر دیں، اور وہ اپنی اولادوں کو ان کے نام پر قربان کرتے تھے، ذبح کرتے تھے۔ یعنی یہاں تک حالات اتنے خراب تھے اور معاشرہ اتنی جہالت میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ صرف اولاد ہی نہیں، بلکہ جہاں سے ماں کے رحم میں ایک قطرہ جاتا ہے، اس وقت سے لے کر پیدائش تک تمام مراحل اللہ اپنی نگرانی میں پورے کرواتے ہیں، اور یہ سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ تو اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر بھی ذکر کیا، واللہ خلقکم من تراب، اللہ تمہیں مٹی سے پیدا کرتا ہے، یعنی آپ پہلے جو چیز کھاتے ہیں وہ مٹی سے اگتی ہے، اس کے ساتھ قوت آتی ہے جسم میں، ثم من نطفہ، پھر نطفہ بنتا ہے، وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، ثم جعلکم ازواجا، اللہ پھر اس سے جوڑے بناتے ہیں، کبھی بیٹیاں ہوتی ہیں، کبھی بیٹے ہوتے ہیں، کبھی ایک بیٹا، کبھی زیادہ بیٹے، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، کوئی بھی عورت جو حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمرہ، اور کسی بھی عمر والے کو چاہے اس کو عمر زیادہ دی جائے یا کم دی جائے، یہ سارا کہاں پر ہے؟ الا فی کتاب، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ کر رکھ دیا ہے، اب جو مرضی کرتے رہے، ہونا وہی ہے جو لکھا گیا، یہ اللہ نے آپ کو بتا دیا۔ آپ جو مرضی کرتے رہیں، اللہ نے جو آپ کی تقدیر کے اندر چیز لکھ دی ہے وہ ٹل نہیں سکتی، آپ کو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، آپ چاہے ایک خدا کو پکاریں، چاہے 1000 خدائے بنائیں اپنے لیے، ملنا وہی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا، اور یہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب انسان اس سے بڑا جاہل نہیں ہو سکتا کوئی کہ جو بتانے کے باوجود بھی غلط رستے پر چلے، اس سے بڑا جاہل کوئی اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو بتا دیا جائے کہ آپ کے لیے جو ملنا ہے آپ کو اللہ نے وہ لکھ دیا ہے، پھر بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر جائے اس غرض سے کہ مجھے اس کے علاوہ اور مل جائے، یا میری تقدیر بدل جائے گی، یا میری قسمت بدل جائے گی، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے شیطان کے جال ہیں جس میں وہ انسان کو پھنسا لیتا ہے۔ اللہ نے یہاں بتا دیا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے بہت کام جو اللہ نے کر دیا۔ اللہ اپنی قدرت کا آگے پھر لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں، وما یستوی البحران، آپ 2 دریا دیکھتے ہیں اللہ نے بنائے، لیکن وہ 2 دریا بھی ایک جیسے نہیں، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے اکٹھے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے، ومن کل تأکلون لحما طریا، اور اس سے بڑی اللہ کی قدرت یہ ہے کہ آپ کو دونوں میں سے جو ملتا ہے وہ تر و تازہ ملتا ہے، یعنی اگرچہ وہ دونوں اپنی صفات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ان کے اندر جو اللہ نے رزق رکھا ہے ان کا ذائقہ ایک جیسا ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خراب نہیں ہے، وہ تر و تازہ آپ کو ملتا ہے۔
اس سے آپ کو زیورات ملتے ہیں، وَتَرَ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، تم اس میں کشتیاں چلاتے ہو، کس لیے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور وہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے وہ اسی طرح ہی چلتے رہیں گے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ اللہ نے اپنی قدرت بیان کرنے کے بعد یہ آگے وضاحت کی کہ یہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ آپ جس کو بھی پکاریں گے وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اس کا بھی مالک نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کرتے رہے وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پکاریں گے وہ تمہاری پکار کو سنے گا ہی نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتا۔ اور پھر ہوگا کیا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اس سے بھی بڑا اور برا انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا کہ ہم نے تو تمہیں اس چیز کا حکم ہی نہیں دیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ ہمیں پکارو۔ آگے اللہ آخر میں فرما رہے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اے انسان بہت زیادہ خبر دینے والی ذات سے بہتر تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ یہ عرب کے اندر ایک یہ جملہ تھا، جب کسی دانا انسان کے پاس کوئی عام انسان بیٹھتا اور وہ حکیم اور دانا انسان اس کو حکمت کی باتیں بتاتا تو ساتھ بیٹھے لوگ اسے کہتے تھے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، کہ جو بات تمہیں اس دانا انسان نے بتا دی ہے نا، جس طرح تمہیں اس دانا انسان نے سمجھا دیا نا، تمہیں اور کسی نے نہیں سمجھانا۔ اللہ نے بھی یہاں پر وہی جملہ استعمال کیا کہ بندو جس طرح میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے نا، میرے علاوہ تمہیں اس طرح خبر دینے والا اور سمجھانے والا کوئی نہیں ملتا۔